دوستو، آپ نے مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اراکین کے بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان میں نہیں ٹھہرنا چاہوں گا، مگر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ایک آدھا گھنٹہ آپ لوگ ٹھہرنے کو تیار ہیں۔ یہاں جو سامنے نوجوان کھڑے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیے تاکہ حضرت کی ہمارا تکلیف نہ ہو۔ بیٹھ جائیے، یہاں پر بھی بیٹھ جائیے۔ بیٹھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ تمام نے بڑی محنت کی اور آپ کی محنت اور جستجو کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ نے کامیابی سے یہاں پر بیٹھ جائیے، محبت کے بیٹھ جائیے، ان کا بیٹھ جائیے، بیٹھیے۔ اچھا، جو بیٹھنے کے لیے بول رہے ہوں گے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھیے بیٹھیے، آپ بھی بیٹھیے۔ 6 فٹ 2 انچ کا آدمی کو جتنا ہوں آپ۔ اچھا دکھنا 12 بجے کو جلسہ ہوتا، جیسے الیکشن کمیشن کا قانون ایسا تھا 10 بجے ختم کر دیا۔ میں سب سے پہلے عزیز دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایسے نامساعد حالات میں جہاں پر سارے ہندوستان میں سنگ پریوار کی لہر چل رہی تھی، میں آپ تمام سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا اس سے بڑا کرم ہم پر نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کی ہر ریاست میں RSS سنگ پریوار کی لہر چلی، اور میرے عزیز دوستو، رب العالمین کا اتنا بڑا کرم ہے اور ہمارے راحمین کا اتنا بڑا رحم ہے ان پر کہ اللہ نے اس سرزمین کو ان شیطانوں کے اثر سے پاک رکھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ یقیناً آپ اور ہم نے محنت کی، اور عزیز دوستو، کامیابی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے والا اللہ ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو کامیاب کیا۔ اور اللہ نے اگر کامیابی دی تو یقیناً اس میں ایسے متقی پرہیزگار اللہ والوں کی دعائیں تھیں اس میں، جن کو میں نہیں جانتا، جن کو آپ نہیں جانتے، جو راتوں میں اٹھ کر خشیت الہی کے خوف میں اللہ سے محبت میں اس جماعت کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ میں ان کو بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ان عزتدار ماں بہنوں کا جو شدت گرمی کے باوجود بھی پولنگ بوتھوں کو روانہ ہوئے، 2 گھنٹے پولنگ بوتھ کی قطاروں میں ٹھہرا اور اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے نہ صرف دعا کی بلکہ اپنے انگلیوں کو کے اوپر نشان لگا کر جماعت کی کامیابی کے لیے اپنے وقت استعمال کیا۔ میں سلام کرتا ہوں میرے سردار
شکر گزار ہوں ہمارے بزرگوں کا جو اپنی ضعیفی کے باوجود بھی بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے نکل کر اپنے وقت کوٹ کا استعمال کیا. میں شکر گزار ہوں ان تمام نوجوانوں کا جنہوں نے پوری الیکشن مہم کو اس میں رونق دی، اس کو آبوتاب کے ساتھ لے کر چلا. تو نوجوانوں کا بہت بڑا ہوگا. نوجوانوں میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہر جلسے کو مجلس کے کامیاب کیا. آپ نے پولنگ کے دن نہ صرف اپنے ووٹ کا استعمال کیا بلکہ لوگوں کو ترغیب دی، گھر گھر جا کر پکارا آپ نے کہ نکلو نکل کر ووٹ ڈالو. میں تمہارا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آج کے اس جلسے سے جلسے دار تشکر ہے میں علماء کرام کا شکر گزار ہوں، مشاہدین نظام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے نہ صرف اقدارات میں اپیل کی بلکہ اپنے تمام دوست اور احباب، اپنے مریدوں کو، اپنے جاننے والوں کو سب سے کہا کہ مجلس کی کامیابی کے لیے ووٹ ڈالو. میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے کلمے کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کی لکیر کی. یقیناً ہم مسلک میں ہیں، ہمارے مختلف مسلک ہیں، مگر سب نے کہا کہ نہیں، مجلس کے معاملے میں اور ملت کے معاملے میں ہم ایک ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شکر گزار ہوں ان تمام دلتوں کا جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی اور کامیابی کے لیے اپنی تائید کی. میں شکر گزار ہوں ہمارے تمام بیکورڈ کلاس کے بھائیوں کا جنہوں نے سیکولرزم کی بقا کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں کہ میں کیسے آپ تمام کا شکریہ ادا کروں. نہ میرے پاس الفاظ ہے جو میں اس محبت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں ان قربانیوں کو تمہارے سامنے بیان کر سکوں. مگر ہاں ضرور اس بات کا تم کو تیقن دیتا ہوں میرے عزیز دوستو، ہم اپنے اسلامی حلقوں کو، ہم اپنے وارڈوں کو جہاں سے آپ نے ہمارے علاقے کے بلدیات کو منتخب کیا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہاں پر ترقیاتی کام ہو، وہاں پر جو آپ کے مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے. تانڈور میں اگر مجلس کے اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے تو ہم بتائیں گے تانڈور میں انشاءاللہ تعالی یہ مجلس کے اراکین بلدیہ انشاءاللہ تعالی ترقیاتی کاموں کی تاریخ بنائیں گے. اگر بھینسے کی عوام نے دوبارہ ہم کو اقتدار دیا تو یقیناً انشاءاللہ تعالی بھینسے میں ترقیاتی کام کروائے جائے. نظام آباد کی عوام نے اگر 41 سال کامیابی سے مجلس اتحاد المسلمین کو نوازا تو یقیناً نظام آباد میں جو ماضی میں غلطیاں ہوئی وہ غلطیاں نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. نظام آباد کی عوام کے مجلس کے اراکین بلدیہ بلا لحاظ مذہب ملت ان کی خدمت کریں گے. اگر سرکار رہنی میں ان غریب نوجوانوں نے نکل کر کانگریس کے بڑے بڑے قائدین کو ہرا دیا جن کے تعلق سے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ بچہ ان کو ہرائے گا، تو اللہ نے بتا دیا کہ عزت اور ذلت دینے والا میں ہوں. اللہ نے بتا دیا کہ ظالم کا خاتمہ ہوگا. اور یقیناً سنگار رہنی میں جو ظلم کیا گیا اللہ نے ان کو شکست دے دی. میں شکر گزار ہوں نلگنڈی کی عوام کا کہ جو بڑا غرور تھا وہاں کے کانگریس کے ایم ایل اے کو کہ نہیں مجلس کے صدر کو کامیاب ہونے نہیں دوں گا. اللہ نے بتا دیا کہ تم نے میرے صدر کو ہرانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کے بھائی کو بھونگیر کی سیٹ سے، پارلیمنٹ کی سیٹ سے شکست دے دی. جس نے عادل آباد میں میرے صدر کو ہرانے کی کوشش کی اللہ نے اس کو کامیاب کیا. فاروق کے خلاف
ایک نہیں 17 امیدوار کو کھڑا کر دیے تھے، اللہ نے وہاں سے کامیابی دی۔ نرمل سے عظیم بن یحییٰ کے خلاف بھگانے کی کوشش کی گئی، عظیم بن یحییٰ معصوم 2.5 مہینے جیل میں قرۃ اویسی کے ساتھ، تو اللہ نے اس کی اس قربانی کو رائے جانے نہیں دیا، اور نرمل کی سرزمین پر ایک تاریخ خاص کامیابی سے اللہ نے ہم کو نوازا۔ پیدا پلی میں پہلی مرتبہ الیکشن ہوا تو اللہ نے وہاں سے ہمارے ایک دلت امیدوار کو کامیاب کیا۔ ادھونی میں لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر نہیں چلے گا، یہاں پر تلگو دیشم اور YSR کی لہر ہے، مگر ہمارے مجلس کے اراکین نے دل و جان سے محنت کی، جلسے کا پرمیشن نہیں دیتے تھے ادھونی میں، ادھونی سے باہر جلسے کا پرمیشن دیا، مگر اللہ نے وہاں سے ہم کو کامیاب کیا۔ اور ادھونی کے ہمارے صدر ام سلیم نے چچا جان مجھے رضا بنایا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی محبت ہے، مگر ام سلیم کے زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ عزیز دوستو، وہ گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخص مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے کتنی محنت کی ہوگی۔ آپ نہیں جانتے میں عزیز دوستو، راجل سیما میں ادھونی میں دکانوں کو جلایا گیا، لوٹا گیا، مارا گیا۔ ام سلیم 2 مہینے تک ادھونی سے باہر رہا، ڈرایا گیا، بھائیوں کو ڈرایا گیا، مگر میں ادھونی کے عوام کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی جماعت کو اپنا سمجھا اور اپنے ووٹ سے اپنی دعاؤں سے مجلس کو کامیاب کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ان تمام اضلاع کے بلدیات جہاں سے مجلس کے اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے، جہاں سے نہیں بھی ہوئے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ عزیز دوستو، اسد الدین اویسی کے پاس الفاظ نہیں ہے، میں صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں اور اپنی کوشش کو اور تیز کر سکتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ محبوب نگر میں لوگ کہہ رہے تھے نہیں جیت پائیں گے، کانگریس والے ایسا کر دیں گے، خرید لیں گے، وہ کر لیں گے، اور اللہ نے کریم محبوب نگر میں بھی 7 اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا۔ شاد نگر میں لوگ کہہ رہے تھے نہیں جیتے گا بچہ، مگر اللہ نے شاد نگر سے کامیابی سے نواز دیا۔ شمشاباد میں کہہ رہے تھے نہیں جیتے گا NPTC، مگر وہاں پر اللہ نے NPTC کو کامیاب کیا۔ سرو نگر منڈل میں لوگ کہہ رہے تھے یہاں پر وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، 12 جیت کیا ہے وہاں سے NPTC کی ہمارے، اور انشاءاللہ تعالی منڈل پرجا پریشد کا پریزیڈنٹ بننے کی، ہم بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے اضلاع میں کام کیا۔ آج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی میدک سے بھی ہمارا ایک میں بلدیہ کامیاب ہوا، 87 پیٹ سے ہوا، زمین آباد سے ہوا۔ یقیناً اس مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر میں اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہوں کہ کریم نگر سے ہم کو جو کامیابی ملنی چاہیے تھی نہیں ملی، اور کیوں نہیں ملی اس میں ہماری غلطی ہے، اور اس غلطی کو ہم دور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ جو کریم نگر میں جو عوام کی محبت آج بھی ہمارے ساتھ ہے، مگر عوام تنگ تھی ہمارے قائدین کی نااتفاقی کی وجہ سے۔ آج یا تو کریم نگر کے قائدین کو اپنی نااتفاقی دور کرنا پڑے گا، یا اگر دل صاف نہیں کر سکتے تو پھر دور ہونا پڑے گا۔ آج عوام اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم اس کو کریں گے کام کریم نگر میں، اور وہی موقف کو بحال کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ تعالی۔ کوہٹلا میں کریم نگر میں لوگ کہہ رہے تھے کیا کرے گا یہ صدر، کہہ رہے تھے یہ بریانی کی دکان چلانے والا انہیں جماعت چلائے گا، تو ہمارے صدر نے کہا کہ ہاں بریانی بھی کھلاؤں گا، جماعت کو بھی کامیاب کروں، اور کوہٹلا سے ہمارے اگر غلط نہ کہوں تو 6 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے۔ بوسن میں یا ہماری کامیابی ہوئی الحمدللہ۔ عزیز دوستو، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے محنت کی،
اور جمہوریت میں بغیر سیاسی طاقت کے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اور مجھے پوری امید ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ مہینے میں ایک مرتبہ ان مقامات پر جاؤں گا، اراکین بلدیات سے ملاقات کروں گا اور پوچھوں گا ان سے کہ بتاؤ کہ تمہارا کیا نکاح ہے، تم نے کیا کام کیا. اور آج کل الحمدللہ روڈ اچھے ہو چکے ہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا. رائل سیما اور آندھرا کی عوام کو میں تحفظ دے رہا ہوں کہ کانگریس نے تو توڑ دیا 2 ریاست آزادی، مگر کانگریس ہمارے رشتے کو نہیں توڑ سکتی. وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ میرے عزیز دوستو دولت کے اوپر مبنی نہیں ہے، وہ رشتہ خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر وہ ایسا رشتہ ہے کہ کلمے کی بنیاد کا رشتہ ہے. اور اس رشتے کو ہم دیکھتے ہوئے یقیناً رائل سیما میں جائیں گے، کام کریں گے، آندھرا میں جائیں گے، کام کریں گے. اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یاد رکھو میرے اس الفاظ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس الفاظ کو پورا کرے گا کہ 2019 میں رائل سیما سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا MLA کامیاب ہوگا انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو، اسمبلی کے انتخابات میں اللہ نے مجلس کو بڑی کامیابی سے نوازا. یقیناً ہم کو اس بات کا اعتراض ہے کہ کاش ہمارے نظام آباد سے جبلی ہل سے نوین یادو کامیاب ہو جاتا، مجاز صاحب نظام آباد سے کامیاب ہو جاتے، ظاہر جاوید راجن نگر سے کامیاب ہو جاتا. مگر کیا آپ جانتے عزیز دوستو، ان تینوں جگہ پر مجلس دوسرے مقام پر ہے. لوگ سمجھ رہے تھے نظام آباد لڑیں گے. کسی ایک کانگریس کے بڑے لیڈر نے کہا تم اس کو ٹکٹ دیے. ارے مجھے کیا کرتا ہوں، اچھا دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے کیا کیا. میں ان تمام نوین یادو سے، جاوید سے، مجاز سے کہہ رہا ہوں، ہمارے شرط انور پیٹ کے امیدوار سے کہہ رہا ہوں، ہمارے تمام اپل کے امیدوار سے کہہ رہا ہوں کہ مایوس مت ہو. 2019 کی تیاری کرو، ابھی سے تیاری کرو 2019 کی. اور 2019 میں تلنگانہ میں نئے 32 اراکین اسمبلی کی سیٹوں میں اضافہ ہوگا. اور یقیناً جب دارالسلام میں جلسہ ہوگا 2019 میں، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ 7 کی جگہ 10 سے زائد اس دارالسلام کے اسٹیج پر ہمارے علاقے میں اسمبلی بیٹھے رہیں گے. اس کے لیے آپ کو ہم کو محنت کرنا ہے، جستجو کرنا ہے. ہم نے شرد جمال کو ٹکٹ دیا عمر بیگ سے. لوگ بولے اس کو دیے، جمال کو دیے. میں نے کہا ہاں یہ جمال ضرور ہے، مگر ہماری نظر میں یہ ہمارا بھائی ہے. ہم دلتوں کو ساتھ لے کر سیاست کریں گے. اور اس نوجوان بچے نے کانگریس کے 40 سال پرانے قداور لیڈر کو پانی پلا دیا، پانی پلا دیا. ہر جگہ دورے کر رہا تھا، تیلگو میں تقاریر، یہ تیلگو کا شاعر بھی ہے. اس نے ہر جگہ دل سے محنت کی. ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں صحیح کہا انور نے کہ ہم کو الجھایا گیا یعقوب پورے میں، مگر انشاءاللہ تعالی اب جو ہوا ماضی میں، جو غلطیاں ہم سے ہوئی دوبارہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ہم اپنا بھی محاسبہ کریں گے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سیلف انٹراسپیکشن ہم کریں گے. ہماری کمزوریوں کو دور کریں گے، تنظیم کو مضبوط کریں گے. جس پولنگ بوتھ پر مجلس کی تنظیم نہیں ہے وہاں پر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب عزیز دوستو یہ مت بھولو کہ سکندرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم کامیاب ہو سکتے تھے، مگر جب میں نے محمد کو ٹکٹ دیا تو آپ نے اس کو سیریس نہیں سمجھا. میں پکار کر کہہ رہا تھا دیکھو یہ لڑائی میں جہاں پر کانگریس ہے، TRS ہے، BJP ہے، ہم اپنے امیدوار کے اپنے ووٹ ڈالو، یہ کامیاب ہو سکتا ہے. مگر ہم نے یقین
یقیناً مومن بھی کامیاب ہو جاتا۔ عزیز دوستوں، یہ چیزیں ہیں مستقبل کے لیے ہم کو پلان کرنا ہے۔ اور شہر حیدرآباد میں ہمارے اسمبلی الجات میں آپ دیکھیں گے ہم پوری جستجو اور محنت کریں گے۔ یہاں پر پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، ہم پوری کوشش کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے۔ برقی کی قلت کا مسئلہ ہے، تلنگانہ میں اگر TRS حکومت بنانے جا رہی ہے، ہم ایشوز کے اوپر ان کی تعریف کرنے کو تیار ہیں، بشرطے کہ وہ ہمارے علاقوں میں ترقیاتی کام کروائے، ہم کو پانی فراہم کرے، دریائے کرشنا سے 3rd فیز کا پانی ملنا چاہیے، برقی کی قلت دور ہونی چاہیے۔ ہم تیار ہیں TRS کی تعریف کرنے کو اگر وہ حیدرآباد کو مضبوط بنائیں گے، حیدرآباد کو ترقی دیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین تیار حکومت کو تعریف کرنے کے لیے اگر تم اردو کو پہلی سرکاری زبان کا موقع دو گے تلنگانہ میں کلوں کے ساتھ، تو نہیں ملنا چاہیے اردو کو سجائے مقام ملنا چاہیے۔ کیا آج جو پرانے شہر میں ڈرینیج کا کام رکا ہوا ہے، اولڈ سٹی پیکیج کا حکومت کا کام یہ ہے کہ اس کو فنڈ دے تاکہ ہمارے جو ڈرینیج لائن 100 سال پرانے اس کو بدل کیا جائے، نئی لائن ڈالی جائے۔ کیوں نہیں تلنگانہ کی حکومت میں تلنگانہ ایک بہترین ریاست بن سکتی ہے؟ آج تلنگانہ کے قائدین سے میں کہہ رہا ہوں کہ کل تک تو تم نے انگلیاں اٹھاتے تھے آندھرا والوں پر کہ یہ تلنگانہ کو ترقی نہیں کرے، آؤ ہم مل کر تلنگانہ ریاست کو ہندوستان کے بہترین ریاست بنائیں گے، ایسی ریاست بنائیں گے کہ جو گجرات کو پکارتا تھا کہ گجرات کی تلنگانہ کے سامنے پھکا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ مگر شرط یہ ہے کہ سیکولرزم کو مضبوط کرنا پڑے گا، RSS کو ہرانا پڑے گا، BJP کو کمزور کرنا پڑے گا، اور تلنگانہ میں ضروری ہے کہ یہاں پر ایک ایسا قانون بنایا جائے اگر فرقہ وارانہ فساد ہوگا تو ذمہ داری پولیس پر آئے گی، ذمہ داری پولیس پر آئے گی، پولیس کو سسپینڈ کیا جائے گا، اگر گھر جلے گا تو پولیس والوں کی تنخواہوں سے پیسے لے کر اس گھر میں دیا جائے گا۔ اور یہ قانون بن سکتا ہے، یہ قانون بنایا گیا تھا مگر یہ مرکز میں کانگریس حکومت کی کمزوری، اگر وہ قانون بناتے فرقہ وارانہ فسادات کو روکنے کا تو ان کو فائدہ ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے، بتائیں گے ان تلنگانہ کے اقتدار پر کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو کہ دیکھو تلنگانہ میں ایسا قانون بناؤ، اور بنانا چاہیے۔ کیوں نہیں دائرۃ المعارف کو مضبوط کیا جاتا؟ 1000 سال پرانے مینوسکرپٹ ساری دنیا میں نہیں ہے، کیوں نہیں اس کو مضبوط کر دیا؟ کرنا چاہیے۔ جب تلنگانہ کے ہیریٹیج کی آپ بات کر رہے تو دائرۃ المعارف سے بات کو ہیریٹیج نہیں، اور یہ کیا بات ہے کہ آندھرا پردیش کے آرکائیوز کے کاغذات آپ بانٹ رہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ تلنگانہ حیدرآباد کی تاریخ کا حصہ ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کو آپ نہیں بانٹ سکتے، کہ یہیں پر رہنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، مجلس اتحاد المسلمین ایک مضبوط اور سنہرے تلنگانہ کی تعریف کے لیے تیار، بشرطے کہ تم سیکولرزم کو اصولوں پر پابند رہو، بشرطے کہ تم ہماری جان اور مال کا تحفظ بھی کرو اور ہم کو زندگی میں ترقی کے مواقع فراہم کرو، نوکریوں میں ہم کو ہمارا حصہ ملنا چاہیے۔ عزیز دوستوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس